अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, किसने कितना माल कमाया, कहाँ और कैसे छुपाया, ये आज रात 9:30 बजे सब सामने आ जाएगा, क्योंकि पैनामा तर्ज का नया आलमी स्कैंडल, जिसमें दुनिया भर की नामवर और अहम शख्सियात के माली उमूर की इंटरनेशनल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की गई है, जो पेंडोरा पेपर्स के नाम से आज सामने आ जाएगी। कहा जा रहा है कि ये स्कैंडल पैनामा पेपर से बहुत बड़ा है और ये पूरी दुनिया में हलचल मचा देगा। जिन अफराद के माली राजों से पर्दा उठने जा रहा है, उनमें पाकिस्तानी शख्सियात के नाम भी शामिल हैं। तो देखना ये होगा कि किस किस ने बहती गंगा में हाथ धोए हैं और किस किस के लिए खतरे की घंटी बजने जा रही है। अया साहब, अभी तो 9:30 बजे ही सामने आएगा कि कौन कौन बेनकाब हो रहा है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार ख़त्म होने के एग्जैक्ट 2 साल पहले पैनामा पेपर सामने आए, और अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने के 2 साल पहले ये पेंडोरा लीक्स मंजर आम पर आ रही हैं। तो क्या लगता है आपको, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुश्किल में पड़ सकती है? भाई, ये तो अभी तक क्या सराई है उनका, कोई ऐसे अगर कोई बात हो तो। लेकिन एक बात है, ये जो हम इसका इतना उछाल रहे हैं, हम जैसों की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? हम तो हसद से मर जाएंगे कि हमारा नाम क्यों नहीं इसमें आया, हमारे पास इतनी इस्तात क्यों नहीं थी कि हम पैनामा पेपर्स में आते या इसमें आते। हाँ, कोई अगर कोई ज़्यादा वाज देने वाला, नसीहत करने वाला, पारसा बनने वाला हो, उसका नाम आ जाए, वो थोड़ा सा हमें मज़ा आएगा कि देखो ये फ़लाना जाहिद जो है वो भी पकड़ा गया है। बाकी क्या है, पैनामा पेपर्स का जो पाकिस्तान पे असर बना कि वो जो थे, वो कतरी ऊँटों पे लेके और वो पकड़े गए, वो वज़ीर आज़म थे और उनकी डाउनफॉल का बना। उनके अलावा किसी को याद भी है कि पाकिस्तान में पैनामा, कौन पाकिस्तानी थे जिनका नाम पैनामा पेपर्स में आया था, उनका बना क्या, वो कहाँ के थे, बैकग्राउंड क्या थी, पता नहीं। और भी नाम थे, और भी ऑफशोर कंपनियां थी, किसी को याद नहीं। ये धरे गए क्योंकि इक़्तिदार में थे, और एक दिन का इक़्तिदार नहीं था, लंबे से इक़्तिदार में थे। इनको पहले उन्होंने भांप लिया था कि ये कुछ आ रहा है, इसलिए जो इनके होनहार जो साहिबजादे हैं जो वहाँ पे लंदन बैठे हुए थे, उन्होंने पहले ही कोई इंटरव्यू दे दिए यहाँ पे एक आध टीवी चैनल में, और वो सारी कौम को, मेरे ख्याल या कम से कम जो मीडियम, उनको याद होगा कि हमने फलाना कारोबार शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बड़ा वो हुआ, वो हमने दूसरा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हुआ। वो उनको पहले था, वो जिन्होंने इनको हटाना था उनके हाथ वो एक मौका आ गया, फिर उनको रगड़ा जो पैनामा पेपर्स का सामने उज़र बना के दिया। मतलब सारी दौलत एक तरफ उनकी, लेकिन वो जो मज़ा उनको आया होगा वो। अब या तो आज कोई पीटीआई वाला, बड़ी नसीहत करने वाला, बड़े वाज देने वाला, बड़ी बांगें, वो जो अजाने देने वाला, वो पकड़ा तो फिर तो हम नहीं, तो कोई कह दे जी कि फलाने का बैंक था, फलाने का ये था, वो था, उससे हम क्या करेंगे। एक बात अलबत्ता मुझे अफसोस हुई है, वो हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं, अभी कोई मैं एक उनका देख रहा था, वो पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्या, मैंने एक वो झलक देखी और नीचे वो टिकर चल रहे थे, बजाते वो अपनी देरी, पर शक्ल उनकी उड़ी हुई थी। अच्छा। वो पता नहीं, ऐसे लगता है, मतलब इतनी बात कहने का ये है, कोई माल दौलत हो तो कोई चेहरे पे कोई सुर्खी हो, कोई बात हो, कोई मज़ा हो, कोई चाशनी हो, कोई आपका वो आपकी आंखें जो हैं उनमें होने। ये माल लेके और वो आधी थद्दी दवाइयों की आप सुबह नाश्ते के साथ कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, तो उस माल का फ़ायदा क्या। सीखना चाहिए, माल बनाने वाले दुनिया में बहुत रहे हैं, लेकिन उनसे सीखना चाहिए जिन्हें माल खर्च करने की भी अदा आती हो, कुछ तरीका ढंग आता हो। हमने तो बड़े कम यहाँ पे देखे हैं। इतने करके पाकिस्तान में दौड़ लगी हुई है, पता नहीं किस किस का नाम यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। कईयों का नाम आया तो हम कहेंगे यार हम तो पीछे रह गए, हम इनका क्या, हम तो तबसरा करना भी नहीं करेंगे। हाँ, इनका कोई बड़ा कोई छुमांतरू किस्म का आदमी है, वो बीच में आ गया जो हमें वाज और नसीहत और पाकिस्तान का मुस्तकबिल और मज़हब की बातें और लेक्चर कोई देते थे, तो फिर हम थोड़ा हंसेंगे। शाम हमारी एक आध शाम, ज़्यादा नहीं,
وہ اچھی گزر جائے گی یار دوستوں کے ساتھ. ہم بھی وہ کیسے وہ پاکستانی ہم ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں کہ مزہ آیا نا پھنس گئے. باقی ہم نے کیا کرنا ہے کہ جی فلانا مال تھا فلانا نہیں تھا. یہ دنیا جو مال والے ہیں ان کی ہوتی ہے, یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن مال بنانا اور یہ پیسہ کتنا ضروری ہے سیاست کے لیے, یہ سوال بھی ایاز صاحب آپ کے سامنے رکھوں گی. لیکن اس سے پہلے سلمان صاحب کس کس نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں یہ تو 9:30 بجے پتہ چل جائے گا, ساری تفصیلات سامنے آ جائیں گی. لیکن پاناما پیپر جب آئے تھے تو وہی پاناما پیپر سابق وزیر اعظم کو لے بیٹھے تھے اور انہیں اپنی وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں جب سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں حکومتی ترجمان پہلے سے ہی سرگرم دکھائی دے رہے ہیں. زمان پارک والا معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں مریم, پہلے تو جو زمان پارک والا معاملہ ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ جو زمان پارک ہے اس کی نمبرنگ تبدیل ہوئی ہے. جس شخص سے فرید الدین کا نام آتا ہے 2 زمان پارک کے حوالے سے, یہ 2 زمان پارک کا پہلا نمبر 22 زمان پارک تھا. اچھا. اور عمران خان صاحب کا جو گھر ہے اس کا نمبر پہلے 22 زمان پارک تھا, پھر 2 زمان پارک ہوا. اور اس حوالے سے جو سب سے بڑے ان کے ناقد ان کے کزنز ہیں حفیظ اللہ خان نیازی اور انعام اللہ خان نیازی, ان سے میں نے بات کی ہے اور وہ اس سے یکسر انکار کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی کنفیوژن نہیں ہے کہ خان صاحب کا فرید الدین نامی کسی شخص سے کوئی تعلق نہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ آج بھی وہ فرید الدین کی ڈاک ان کے ہاں آ جاتی ہے 2 زمان پارک میں, اور ان کی ڈاک ادھر چلے جاتی ہے, چونکہ وہ نمبرز کا ایک کنفیوژن ہے. جہاں تک آپ نے جو حکومتی ذمہ داران کی بات کی ہے, دیکھیں جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں نا, ایک ٹارگٹ وہ ہوتے ہیں. اور جیسے کہا گیا کہ جی جب یہ آئے تھے تو رگڑا لگانے کا فیصلہ ہوا, جیسے ابھی یہاں پر کہا گیا, اس میں بھی بظاہر نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا, لیکن بہرحال رگڑا لگانے کا فیصلہ ہو چکا تھا. اب یہ جو کالے دھن پر مشتمل دستاویزات آ رہی ہیں, یہ اس نے ایک دفعہ پھر دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اس وقت بھی 456 دینی پڑے گی, کیسے گوگلی ماری ہے, کیسے گوگلی ماری ہے, واہ کیا 456 لوگوں کے نام تھے. تو رگڑا جس کا نکلا وہ پرائم منسٹر تھا, وہ پرائم منسٹر صاحب تھا. یا صاحب آپ کر لیں بعد میں, پھر بعد میں کر لیں. نہیں وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں سلمان صاحب. بات ہے کہ میں سر داد دینا چاہتا ہوں کہ کیسے گوگلی ماری آپ نے, واہ کیا بات. سلمان صاحب وہ میں نے آپ سے سیکھی ہے. آپ اپنی بات یہ کہ 456 لوگوں کے نام تھے. جیسے کہا گیا کہ رگڑا لگانے کا فیصلہ ہوا تھا تو رگڑا اسی کو لگا. اب وہ 455 لوگ, مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت احتسابی ادارے کا بھی, ایف بی آر کا بھی بڑے بڑے اعلانات لیڈیں لگی تھی کہ ان کے گرد بھی قانونی شکنجہ کسا جائے گا, انہیں بھی گھیرا جائے گا, لیکن ان میں سے کسی کو بھی نہیں گھیرا گیا. اب بھی یہ ایک بڑا ہوے کے طور پہ سامنے آ رہا ہے کہ کون کون لوگ اس میں شریک ہوں گے. سیاستدان ہوں گے, سیاستدانوں کا نام جو ہے وہ زیادہ جو ابھر کے سامنے آتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنی سیاست کو منسلک لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو عوام کا خادم ڈکلیئر کرتے ہیں. اور حکومتی ذمہ داران کو اگر پریشانی ہے وہ تو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. لیکن بات یہ کہ پاکستان کے اندر سے کون لوگ کالے دھن میں مصروف ہیں, یہاں پر منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں, کرپشن اور لوٹ مار. ہماری بڑی سیاسی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر احتسابی سسٹم جو کبھی بھی مؤثر نہیں رہا. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ احتسابی ادارے بنتے رہے, لیکن کرپشن اور لوٹ مار اور بدعنوانیوں بے ضابطگیوں اس میں اضافہ ہی ہوتا گیا ہے. اور یہ کوئی معاملہ پاکستان تک محدود نہیں ہے. 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب وہ دستاویزات تھی کچھ سامنے آئی, اس میں اور ملکوں کے حکمران بھی تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اس شر کو خیر کا پہلو لینا چاہیے کہ جن لوگوں کے نام آتے ہیں وہ جو ماضی کے اندر پاناما لیکس کے اندر یا پنڈورا لیکس میں آ رہے ہیں, آپ ذرا بنائیں نا. اگر آپ نے مالیاتی ڈسپلن اپنا درست کرنا ہے, اپنی معیشت میں کوئی لائنز ڈرا کرنی ہے, تو ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. اور جس کا تعلق خواہ حکومت سے ہو, اپوزیشن سے ہو, ججز سے ہو یا جرنلسٹوں میں سے ہو یا اور جو ادارے ہیں, پاکستان کے اندر کرپشن میں صرف سیاستدان نہیں رہے, بڑے بڑے لوگ ہیں, اربوں کھربوں روپے پاکستان سے باہر موجود ہیں. تو بات یہ کہ پاکستان کے اگر یہ پنڈورا لیکس بھی آ رہی ہیں تو اس میں جن لوگوں کے نام آئیں گے تو آپ ایک سنجیدہ کوشش کریں. اور بات یہ کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں کسی کریڈیبل جو ہمارے عدالت عظمیٰ کے کسی جج کی سربراہی میں, تاکہ پاکستان پہ یہ جو ایک کرپشن اور بدعنوانی اور بے ضابطگی اور کالا دھن اور منی لانڈرنگ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. آپ اتنا ہمارا بجٹ نہیں ہے جتنے ڈالر پاکستانیوں کے پاکستان سے باہر پڑے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے باہر چلے کیسے گئے. بھائی گورنمنٹ کے ذمہ داران اور گورنمنٹ کے اداروں کی معاونت کے بغیر نہ منی لانڈرنگ ہو سکتی ہے, نہ کالے دھن کا سلسلہ. یہ آپ کا ٹیکس سسٹم کیوں کولیپس کیا ہے,
कौन लोग हैं जो जाके दुकानदार को बताते हैं कि आप टैक्स देना है या आप हमें दें, 5,000 रुपए हमें दें, क्यों 50,000 रुपए पे फंस रहे हैं? तो आपका एक सिस्टम कोलैप्स किया है। इसी पंडोरा बग से परेशान होने की बजाय, पंडोरा लीक से, इसको पाकिस्तान के मालियाती डिसिप्लिन को बेहतर बनाने के लिए बुनियाद बनाया जाए और आगे चलने के लिए जो लोग भी इसमें मुलव्वस है वो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, अपोजिशन के अंदर मौजूद हैं या दीगर तबकात से उनका तल्लुक है, उनको सबको जवाबदेह बनाया जाए। यानी एहतसाबी सिस्टम मौसर बनाने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर एक बात क्लियर करना ज़रूरी है, जिस भी शख्स का इस लीक्स में नाम सामने आता है, क्या उसके बारे में ये समझा जाए कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, टैक्स चोरी किया है, ये करप्ट है? देखिए, इस तरह नहीं आप कह सकते, इसलिए कि इसमें काबिल एतराज़ बात उस वक्त बनती है जब आप उस पैसे को एक्सप्लेन ना कर सकें। अगर वो पैसा आपका लीगल है, उसमें लीगल कवर आपका मौजूद है, आपकी डिक्लेयर्ड अमाउंट है, तब तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो वो ठीक है, आप पैसा दुनिया में कहीं भी रख सकते हैं, सिर्फ ये है कि डिक्लेरेशन उसकी टैक्स के अंदर आनी चाहिए, चाहे दुनिया में कहीं हो। लेकिन इस किस्म के जो बात ये है कि मगरिब वाले भी बड़े दिलचस्प लोग हैं, खुद ही वो इंतज़ाम करते हैं कि डेवलपिंग कंट्री के लोगों के लूट मार के पैसे, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरों के पैसे जो होते हैं, वो उनके मुल्क में आगे इकट्ठे हो जाएं। वो जो होती है ना, ये इस किस्म की जो आइल ऑफ मैन में कुछ वहाँ पैसा जमा करा दें, कोई इसी तरह कई आइलैंड हैं यूरोप के इर्द गिर्द, ब्रिटेन के भी हैं, दूसरे मुल्कों के भी हैं, जहाँ आप ये पैसे बड़ी आसानी से ऑफशोर कंपनियां बना सकते हैं। वो बताते हैं, फिर उसके बाद उनमें से कुछ लोग कहते हैं इन्होंने पैसा इलीगल पकड़ा। देखिए, पैसा पकड़ना इतना आसान नहीं है आज के ज़माने में। अच्छा। एक तो वजह उसकी यही है कि अगर आपके पास लीगल कवर है, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो फिर ठीक है, अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते फिर वो काबिल एतराज़ बात है। अच्छा है, कुछ नाम आएंगे टीवी प्रोग्रामों में, जान आ जाएगी, बहस करने के लिए हमें कोई मौजू मिल जाएगा और मुख्तलिफ लोगों के हवाले से हम भी गुफ्तगू करेंगे, और जो उनके मुखालिफ सियासी लीडर होते हैं वो भी मुखालफत में गुफ्तगू होगी या करेंगे। कार्रवाई की जा सकती है ऐसे लोगों के खिलाफ? कार्रवाई इतनी आसान नहीं होती। देखिए, आपको मैं बात बताऊँ, देखिए होता क्या है, पुराने ज़माने में करप्शन का लेवल भी कम था, आजकल इसलिए मुश्किल है। आप अपनी कमीशन जो बड़े बड़े, देखिए ये कहा जाता है ना कि फ़लाँ तो अगर पैसे लेता है तो काम भी करवाता है, ये बड़ा हमारे यहाँ कही जाती है बात यह है कि पैसे लेने के लिए काम करवाना ज़रूरी है। जब तक आप बड़े बड़े काम नहीं करवाएंगे आप पैसा लेंगे कहाँ से? अच्छा, आजकल के ज़माने में पैसा लेने का तरीका ये है कि आप मुल्क से बाहर ले लेते हैं, कहीं भी ले लें दुनिया में, आपको पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, उसको अगर आपने महफूज करना है, अपने करीबी फैमिली मेम्बर को बाहर सेटल करके उसको बिज़नेस शुरू करवा दें। कोई दिखाने के लिए उसका कोई बिज़नेस हाउस बना दें, उसमें कोई थोड़ी बहुत आमदनी खर्च दिखा दें और उसमें पैसा वो एंटर होके उसकी आमदनी के तौर पे बहुत सा पैसा कवर हो जाता है। तो तरीका बता रहे हैं, ये तरीका है। अच्छा। अब इसीलिए तो देखें ना, पैसे बनाने वालों के फैमिली के लोग बाहर सेटल होते हैं और वो बड़े कामयाब बिजनेसमैन होते हैं। पता लगता है कि वो 20 साल उनकी या 22 साल उनकी उम्र है और दौलतों के अंबार लगे हुए हैं। वो जाहिर है कि वो दौलतों के अंबार उस पर्टिकुलर बिजनेस से नहीं आते, वो एक कवर, एक फ्रंट होता है, तो इसलिए उस फ्रंट को पकड़ना आसान नहीं है। और ये अमेरिका, बरतानिया, ये जो ममालिक हैं इस किस्म के पैसे को माइंड नहीं करते जब तक कि उनके आप रूल्स वायलेट ना करें। अगर आप उनके रूल्स वायलेट नहीं करते, वो उस लीगल फ्रेमवर्क में उनके हैं, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट से पैसा लिया है या उस प्रोजेक्ट से पैसा लिया है, उनके यहाँ पड़ा है, बैंक में पड़ा है, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई इतना बड़ा कर सकेंगे। पानामा से कौन सा बड़ा कमाल कर लिया, एक बस बेचारा वज़ीर आज़म काबू आ गया, उसके अलावा जो है और किसके खिलाफ क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब भी यही होगा, हो सकता है कि एक दो बंदा वो कुड़की में आ जाए और उसके बाद बाकी लोग गायब हो जाएंगे, उनका कोई पता नहीं लगना और हम कुछ प्रोग्राम करके आगे निकल जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इस किस्म के इश्यूज़ पे इतना टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं होता। इसके बजाय आप बहुत सी और बड़ी चीज़ें हैं जिन पे गौर करके, जिनकी इस्लाह की ज़रूरत है। जो करप्शन जो पाकिस्तान के अंदर जो आपकी लोएस्ट लेवल पे करप्शन है, अगर आप उसी को कंटेन कर दें
تو یہ بڑی کرپشن سے جو ہے آپ چلتی رہے تو آپ کو فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جب پینما لیک سامنے آئی تھی خبر، تو وزیر اعظم عمران خان جو اس وقت اپوزیشن میں تھے، ان کا کہنا تھا کہ میں کسی کو بھولنے نہیں دوں گا یہ معاملہ، اور اسی معاملے پر سابق وزیر اعظم کو وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا. اب کتنے پرعزم ہیں اسلام آباد کے حلقے کہ جس کا بھی نام سامنے آئے، چاہے وہ اپوزیشن میں سے ہو، حکومت میں سے ہو، اہم کاروباری شخصیت، ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اس وقت کیا سوچا جا رہا ہے اسلام آباد میں؟ پرائم منسٹر آفس سے جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو پینورا پیپر سامنے آ رہے ہیں اس میں کسی بھی اگر وزیر، مشیر، ممبرز آف دا پارلیمنٹ کا نام آتا ہے تو یقینی طور پر اس کی جواب دہی ہوگی اور اس کو جواب دینا پڑے گا. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس کی طرف فیض صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ اگر میں بحیثیت پولیٹیشین ایک بزنس مین بھی ہوں اور میں نے میری باہر ایک آف شور کمپنی ہے تو وہ میں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے، اور چونکہ پارلیمنٹیرینز کے لیے یا صوبائی اسمبلی کے بھی جو ممبران ہیں، جو بھی الیکشن لڑتا ہے اس کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اثاثاجات کو ڈکلیئر کرے اور وہ الیکشن کمیشن کے سامنے جمع کروا دے. تو اگر اس کے درمیان کوئی فرق سامنے آ جاتا ہے، ایک ایم پی اے یا سینیٹر نے کوئی ایسی کمپنی ہے جو ان پیپرز کے ذریعے ظاہر ہو جاتی ہے، جو اس نے اپنے اس ایسٹس کے اندر جو ای سی بی کو جمع کروائے گئے ہیں اس میں جمع نہیں کروائی گئی، تو اس کے تو سر کے اوپر جو ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار سیدھی لٹکے گی. سپریم کورٹ کے فیصلے اس کے اوپر بڑے واضح ہیں. ایک آدھ آپ کو یاد ہوگا اکاؤنٹس بھی، جو جوائنٹ اکاؤنٹ بھی ایک ایم این اے تھے چیمہ صاحب، ریٹائرڈ جسٹس چیمہ صاحب گجرانوالہ سے، تو وہ انہوں نے بیگم کے ساتھ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ تھا وہ لکھنا بھول گئے تھے، بعد میں پتہ چلا تو ان کو اپنی جو ہے وہ سیٹ کھونا پڑی تھی. لہٰذا یہ تو ایک واضح ہدایت ہے. اگر جس طرح میں نے عرض کیا کہ پرائم منسٹر کی طرف سے ایک واضح اس کے اوپر ڈائریکشن ہے کہ اگر کسی کا نام آتا ہے اور وہ نام اس جو ہے خبر کے ساتھ آتا ہے کہ ان کے جو ایسٹس ہیں اس کے اوپر کویسچن مارک ہے، تو اس کی جواب دہی یقینی طور پر ہوگی. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، چونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے خصوصاً اس ایشو کو لے کے کمپین چلائی، سپریم کورٹ کے اندر الیکشن وہاں پہ کیسے لڑے، اپنی جو الیکشن کمپین تھی اس کو بھی اسی بنیاد کے اوپر لڑا. ابھی ریسنٹلی جو یو این جنرل اسمبلی میں ان کی جو تقریر تھی اس کا ایک بڑا کلیدی جو پارٹ یہ بھی تھا کہ غریب ممالک سے جو بالکل جو کرپٹ ایلیٹ ہے وہ سارے کا سارا پیسہ کما کے بیرون ملک لے جاتی ہے اور وہاں پہ جناب پارک کر دیا جاتا ہے. اور وہ جو پرائم منسٹر کا یہی کہنا تھا کہ جو مہذب دنیا ہے وہ اس پیسے کو روکنے کے لیے بھی کوئی بات کرے. پروفیسر صاحب نے بڑا زبردست جو اس کا احاطہ کیا ہے کہ جو مہذب دنیا ہے وہ یہ ضرور کرتی ہے آئی سی آئی جے کو بھی فنڈز پرووائڈ ہو گیا جی انویسٹیگیشن کریں، لیکن ان ممالک کے حوالے سے چاہے وہ لنڈن ہے، نیو یارک ہے اور کوئی مغربی ملک ہے جہاں پہ آف شور کمپنیز بنائی جاتی ہیں، وہاں پہ آپ کے جناب پینٹ ہاؤسز خریدے جاتے ہیں، رینچز بنائے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی سوال و جواب نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر نے جو اپنی اسپیچ میں کہا، لہٰذا اگر کسی بھی حکومتی رکن کا، خاص طور پر کابینہ کسی کے ممبر کا، مشیر کا نام آتا ہے تو یہ حکومت کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑی ہزیمت ہوگی، اور میرے خیال میں اس کے اوپر ان کو امیڈیٹ ایکشن بھی لینا پڑے گا. اب آ جاتے ہیں اس کا جو لارجر ایشو ہے جو عرض کیا گیا کہ جی وہ ان کا نام ڈائریکٹ نہیں تھا. اپنے ناظرین کی تھوڑی یاد دہانی کے لیے 1992 میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا، اور یہ جو ہے جو اس کا جو سہرا ہے ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو جاتا ہے. اس وقت یہ ایک قانون بنا دیا گیا تھا کہ جتنے مرضی پیسے لے کے آئیں اور جتنے مرضی پیسے لے کے جائیں، کوئی پوچھنے گھچنے والا نہیں ہے. بنیادی طور پر تب ایک بنیاد رکھ دی گئی تھی جس کی وجہ سے پاکستان سے بے تحاشا جو ہے پیسہ بیرون ملک گیا. اور سلمان صاحب کو تھوڑا سا اور بھی یاد کروا دیں کہ یہ تو نہیں مان رہے، لیکن نواز شریف صاحب نے پارلیمان کے اندر، وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ کاغذات لہرائے تھے، یہ ہیں وہ جو شواہد، یہ ہیں وہ اثاثے جن کی بنیاد کے اوپر ہم نے بیرون ملک جائیدادیں خریدی، جو بھی ہے وہ انہوں نے سارا کچھ کلیم کیا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ سب سے اہم سوال جو پوچھا جا رہا ہے آج کی تاریخ میں ہمارے جو مختلف حلقوں سے وہ یہ ہے کہ پینڈورا، جس طرح آپ نے بھی سوال اٹھایا کہ پینڈورا پیپرز کے آنے کے بعد پاکستان کی کیا سیاسی جو میدان کے اندر کوئی ہلچل آئے گی؟ بالکل آ سکتی ہے. اگر کوئی 8-10 جو چیدہ بندے ہیں ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ان میں سے کسی کا نام آ جاتا ہے، اگر پرائم منسٹر عمران خان کا اپنا کسی ان کے ڈائریکٹ ریلیٹیوز کا یا کسی دوست کا جس میں ان کی کوئی کنائونس سامنے آ جاتی ہے یا اس طرح کی چیز کو ثابت ہو جاتی ہے،
تو پاکستان مسلم لیگ نون کیا خیال ہے ان کو چھوڑے گی؟ فوراً سے پہلے وہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے اور میدان عمل میں آ کر ان کو چیلنج بھی کریں گے. اسی طرح باقی جو ہمارے ادارے ہیں، ہمارے جو ظاہر بات سپریم کورٹ ہے، باقی سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے، وہاں سے اگر کوئی نام سامنے آ جاتا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا امپیکٹ آئے گا اور سوال جواب کیے جائیں گے. اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے. جرنلسٹ کون ہے؟ 2 صحافیوں کے نام کہہ رہے ہیں. جرنلسٹ جو ہماری تھوڑی بہت اطلاع کے مطابق، کیونکہ پیسہ آپ کو پتا لاہور کے اندر جرنلسٹ نے زیادہ کمایا، لاہور کے جرنلسٹ زیادہ بینیفٹ ہوئے ہیں مختلف حکومتوں سے. اب نام نہیں میں بتاتا، آپ 8-10 نام ویسے میرے ذہن میں فوراً سے آ جاتے ہیں جو لاہور ریکارڈ پہ اسلام آباد کے زیادہ نام ہوتے ہیں. بعد میں جب دیکھیں، جب تک نام ظاہر نہیں ہوتے ہمیں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل، بس تقریباً 1 گھنٹہ باقی ہے، اس کے بعد واضح ہو جائے گا کہ کس کس نے آف شور کمپنی بنائی ہے اور کس کس نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، کس کا پیسہ کس ملک میں پڑا ہے اور کن ذرائع سے وہاں پر گیا ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. بلوچستان حکومت میں سیاسی کشمکش بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان حکومت میں سیاسی کشمکش کے بعد وزیر اعلیٰ جام کمال نے پارٹی صدارت سے استعفیٰ دے دیا ہے. بی اے پی کے ناراض اراکین اور اپوزیشن وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کو ہٹانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور اس سلسلے میں ناراض اراکین نے ایک اجلاس بھی طلب کیا ہے. ایاز صاحب، وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کا معاملہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ بیچارے بلوچستان کو 1 منٹ تک رہنے دیجئے. اچھا، ابھی وہ خبریں آ رہی ہیں کہ کن کن کے نام، کچھ وہ لسٹ آ رہے ہیں پینڈورا باکس میں. یہاں پہ میرا خیال ہے، معذرت سے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے پہلے سیشن میں غلط انٹرپریٹیشن اور تشریح اور امپریشن یہاں دیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ڈکلیئر کیا، یہ کیا، وہ کیا. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں کوئی ٹیکس نہیں دیتا، جہاں کوئی ٹیکس فائلر بننا نہیں چاہتا، جو ملک وہ جو کاسا ہے، کاسا لیس کر کے پوری دنیا کے سامنے جاتا ہے، اور آپ آف شور کمپنی جو کھول رہے ہیں، آپ پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے، آپ پاکستان کی بھلائی کے لیے آپ کر رہے ہیں. آپ نے پاکستان کے میزائل پروگرام میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، ایٹم بم میں حصہ ڈالنا ہے. جن آدمیوں کی پاکستان جیسے ملک میں آف شور کمپنیاں ہیں، سمجھیے کہ وہ مشکوک آدمی ہیں. اچھا، اور نام اس میں ایسے ہیں، کوئی سابق گورنر ہے پنجاب کا، اس کا داماد ہے، ہائے داماد ہے. فلانے کا، یہ شوکت ترین کا نام بھی ہے، علی ڈار کا نام ہے، ایک آدھ ہمارے دوست ہیں وہ جو گجرات کے، ان کا نام ہے. اور آپ پاکستان کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے ہائی ٹیک آپ انڈسٹری لگا رہے ہیں. کیا عجیب اپنی جیبیں آپ بھر رہے ہیں، وہاں پہ جائیدادیں بنا رہے ہیں، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں اور جی جنہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے اور ان کے ٹیکس پیپروں میں آ گئے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. جن کا نام جو پاکستان جیسے ملک میں آف شور کمپنی کرتے ہیں، وہ سمجھیے انہوں اپنا جو جرم ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں. اور یہ سب بکواس کی باتیں ہیں کہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے جی، فلانا کیا ہوا ہے جی، بڑے ایماندار لوگ ہیں. یہ سب جھانسلے ہیں، سب ایسے ہیں. یہاں پہ وہ جو پیناما پیپرز ہے، کس کو پروسیکیوٹ کیا؟ کسی کو نہیں. میں ایک بات کہہ دوں، میں صرف آخری میں یہ کہوں گا، پاکستان میں تفریق وغیرہ بہت ہے. ہم تو کہتے ہیں نا فرقہ وارانہ ہے اور فلانا ہے. آج تفریق وہ ہے کون ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں رہتا ہے اور کون سی عوام ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے محروم ہے. ہمیں شرم نہیں آتی جو ٹی وی پہ ایڈز آتے ہیں، محکمے کے محکمے لگے ہوئے ہیں اس کاروبار میں، ایسے ایسے ایڈز آتے ہیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے. لیکن شرم نام کی چیز پاکستان سے کوچ کر چکی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں سلمان صاحب بلوچستان کے معاملے کی. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا وہاں سے تبدیلی شروع ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ایک فکرہ میں ضرور کہوں گا کہ بالکل درست کہا انہوں نے کہ یہ جو پاکستان کی اشرافیہ، بلکہ میں اس کو بدماشیہ کہوں گا کہ آف شور کمپنیز میں یہ کیوں یہ سارا کچھ رکھتے ہیں کہ یہ ٹیکس چور ہیں. اگر پاکستان کے اندر ٹیکس کا سسٹم آج تک مضبوط اور مؤثر نہیں بن سکا، کوئی ہماری وجہ سے تو نہیں، بات ہے ہماری تو تنخواہوں میں سے وہ اصل لوگ کون ہیں اور یہ آف شور کمپنیز میں کون جا کے سارا کچھ کرتے ہیں سب کو پتہ ہے. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ باقاعدہ ایک جماعت ہے
یہ ایک جماعت کے مختلف جماعتوں کے لوگ نہیں ہیں, یہ ایک جماعت ہیں اور یہ مختلف جماعتوں کو کیپچر کرتے ہیں اور اس کے بعد حکومتوں کے اندر آ جاتے ہیں اور کوئی ان پہ ہاتھ ڈالنے والا نہیں. جہاں تک آپ نے بلوچستان کی بات کی ہے, دیکھیں بلوچستان کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں بڑا حساس صوبہ ہے, تو وہاں کے اراکین اسمبلی بھی بڑے حساس ہیں کچھ معاملات میں, ڈیولپمنٹ بجٹ کے حوالے سے. 2-3 چیزیں ہیں, میں جام کمال صاحب کو زیادہ تو نہیں جانتا لیکن ان کی ریپیوٹ ایک اچھے چیف منسٹر کی ہے. اس وقت ان کی جو پارٹی ہے, جو باپ پارٹی کہلاتی ہے, اس کے اندر بغاوت ہے. 13 اراکین ان کے وزراء جو ان سے ناراض ہیں. کیوں ناراض ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ان کا سیاسی طرز عمل درست نہیں ہے, وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے, انہوں نے ہمیں بجٹ میں جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس میں اس کا حصہ نہیں دیا. بلکہ ایک صاحب جس سے میری بات, انہوں نے کہا جی کہ 12 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ انہوں نے اپنے لسبیلا کے لیے رکھ لیا جبکہ باقی لوگوں کو نہیں دیا. اور 40 ممبرز ہیں, 65 کی اسمبلی ہے, 40 لوگ حکمران اتحاد میں تھے, 25 لوگ ان کی اپنی پارٹی کے ہیں, اس کے اندر بغاوت ہے اور ان کو ٹائم دیا گیا ہے. دیکھیں بلوچستان کے اندر حکومت سازی کے عمل میں یا کسی کے اتار چڑھاؤ میں کچھ اور فورسز بھی میٹر کرتی ہیں. 6 اکتوبر تک کا ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اپنے اراکین کو منا لیتے ہیں یا نہیں. اور میری اطلاع کے مطابق رات 12 بجے کے بعد سے انہوں نے کوشش شروع کی ہے. آج صادق خان سنجرانی صاحب جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے ہیں, انہوں نے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. اب وہ ملاقاتیں کس حد تک نتیجہ خیز ہوتی ہیں یہ دیکھنا ہے. اور اگر وہ اپنے اراکین جن کے امکانات کم لگتے ہیں کہ وہ اراکین اسمبلی کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے امکانات کم ہیں, وہ وجہ یہ ہے کہ جو ان کے ناراض اراکین ہیں وہ ان میں سے چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ کوئی نہیں. دیکھیں بات یہ کہ ایک بغاوت ہوتی ہے جس میں کوئی ایک صاحب چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ بنتے ہیں اور پھر جو چیف منسٹر ہوتا ہے یا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں کو توڑ لیتا ہے. کنسنسس اس میں یہی ہے کہ ہم نے جام کمال صاحب کو ہٹانا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ ویک جب ہم یہاں بیٹھے ہوں گے تو شاید وہ اپنی اس منصب پہ موجود نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ بغاوت بڑی منظم ہے ان کے خلاف. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے, بلوچستان میں باپ کی جڑیں کمزور ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے بلوچستان میں پارٹیوں کے کوئی خاص معنی نہیں ہوتے. پارٹیوں کی بجائے شخصیات وہاں بڑے اہم ہیں اور ان کی ذاتی پارٹنرشپس یا پولیٹیکل پارٹنرشپس وہاں ہوتی ہیں اور اس میں مفادات کی جنگ جو ہے وہاں دوسرے صوبوں کی نسبت زیادہ ہے. لہٰذا اگر آپ اپنی پارٹی ہی چاہے ہو یا جو آپ کے ساتھی ہیں, ان کے جو اقتصادی مفادات ہیں اور ان کی جو اقتصادی ضروریات ہیں ان کو اچھی طرح آپ ڈیل نہیں کر سکتے یا ان کو تسلی نہیں کر سکتے اچھی طرح, تو اس قسم کے مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں. جو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتیں ٹوٹتی ہیں, حکومتیں بنتی ہیں, تو اگر یہاں یہ حکومت چلی جائے گی تو کوئی ایسی حیرانی نہیں ہوگی کیونکہ جو نئی حکومت آئے گی اس کو بھی یہی چیلنجز ہوں گے جو کہ موجودہ چیف منسٹر کو ہیں. کس طریقے سے ہم ان کو سیٹسفائی کریں, اور سیٹسفائی کرنے کا طریقہ وہی ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ ہو جس میں کچھ پیسے لوگوں کے بن سکیں, لوگوں کا کام ہو سکے. تو اس میں عام طور پہ ترجیحات چیف منسٹر ہوتا ہے کہ کسی کو خوش کرتا ہے, کسی کو نہیں خوش کر پاتا. تو یہی حال میرا خیال ہے ان کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر بلوچستان میں تبدیلی آتی ہے اس کے اثرات ملکی سیاست پر نہیں ہوں گے؟ نہیں, وہ رہنے دیں. ملکی سیاست اور رخ پہ چلتی ہے, بلوچستان کی سیاست کچھ اور رخ پہ چلتی ہے. ملکی سیاست پہ بلوچستان کی اس تبدیلی کا کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آئے گا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ملکی تبدیلی کا اثر بلوچستان پہ پڑ جائے, لیکن دوسرے رخ پہ وہ نہیں جاتا, کیونکہ جو ڈائنمکس آف پالیٹکس ہے جس کا میں اب تذکرہ کر رہا ہوں یہ صرف بلوچستان کے اندر تک ہے. یہ جب فیڈرل لیول پہ آتے ہیں تو وہاں اس کا اثر صرف اس حد تک پڑ سکتا ہے کہ اگر ان کی سیٹیں نیشنل اسمبلی میں ہیں یا خاص کر سینٹ میں ہیں تو وہاں پھر کولیشن بلڈنگ میں تھوڑی سی مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر یہ انٹرنل ڈائنمکس ہے, انٹرنل وہاں کی ہے. اگر تو جام صاحب اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ ممبران کو تسلی دے کے جو وعدہ کریں وہ وعدہ پورا کر دیں تو میرا خیال ہے وہ بچ سکتے ہیں, ورنہ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت امکانات کیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں, جام کمال صاحب وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت کافی مشکلات ہیں ان کو, کوشش ہو رہی ہے ان کو معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے. وہ تو وہی ہے نا کہ وہ کس طرح یہ کانفیڈنس دے سکیں اپنے ممبران کو کہ جو ان کی ضروریات ہیں فنڈنگ کی, علاقے کی ترقی کے پروگراموں کی,
किस हद तक उसको वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक। वो जाके इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि इस वक्त एतमाद जो है उसका फुकदान हो गया है। और पॉलिटिक्स में जब एतमाद का फुकदान हो तो फिर बहुत सी बातें जो आप कहते हैं लोग उसको सुनते नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि कोई उनको गारंटी दे। देखिए, अगर तो उनके लिए कोई गारंटर मिल गया, चाहे वो सियासत से हो चाहे सियासत से बाहर से हो, अगर तो कोई गारंटर मिल गया तब तो वो बच जाएंगे। अगर गारंटर नहीं मिला तो फिर ज़रा मामला मुश्किल ही है। ठीक है, तो खावर आप क्या कहेंगे, इन नाराज़ियों की वजह क्या है? और जाम कमाल पार्टी सदारत तो छोड़ चुके हैं, क्या वज़ारत आला भी छोड़ देंगे? मेरे पास ख़बर थोड़ी मुख्तलिफ है सलमान गनी साहब से कि यहाँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर अभी कोई ऐसी ख़बर नहीं हमें सुनने को मिल रही जिसको बुनियाद बनाते हुए हम ये कह सकें कि जाम कमाल साहब को तब्दील करने का फ़ैसला हो गया है या किसी सतह के ऊपर। ये जिन तब्दीली की हवाओं के बारे में आप जो इशारे दे रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वहाँ पे मसला क्या है? मसला वही है जो डेवलपमेंट फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है, मर्ज़ी के तहसीलदार, मर्ज़ी का डिप्टी कमिश्नर, मर्ज़ी के पुलिस वाले जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में लगाने का मामला है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि बलूचिस्तान के अंदर जो ज़रा सियासतदान वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो कबायली एक सोसाइटी है, तो अपने अपने वो कबाइल के हवाले से भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं। तो वो यहाँ पे वहाँ के जो है थोड़ा सा जिनकी आपस में जो जब कंपटीशन होता है या तनाव होता है वो ज़रा एक मुख्तलिफ नोयत का होता है। कोशिश हो रही है, जो यहाँ पे चेयरमैन सेनेट हैं सजरानी साहब, वो भी ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, मुलाकातें सारी हो रही हैं और उम्मीद है वो मेरे ख्याल में मामला तय पा जाएंगे। उसकी वजह ये है कि वो जो 13-14 जो लोग हैं जो इस वक्त एक जो बागी ग्रुप का हिस्सा बने हुए हैं, उसमें से एक से ज़्यादा जो लोग हैं वो चीफ़ मिनिस्टर के लिए पोजीशन के लिए उनकी ख्वाहिशमंद है। तो जाहिर है जब एक से ज़्यादा लोग ख्वाहिशमंद होंगे तो फिर आप कहाँ से बंदे कहाँ से लेके आएंगे। तो अगर आप वो तरतीब देखें वहाँ पे जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं जो उनकी सीटें हैं, तो ये कोई इतना आसान नहीं होगा। मेरी राय के मुताबिक, मेरी जो असेसमेंट है वो जो है जाम कमाल साहब ही फिल वक्त रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, 7 मेंबरान चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वहाँ पे है, वो कोलिशन में हैं, तो उनकी तो सपोर्ट जाम कमाल के साथ ही है। लिहाजा कोई ऐसी कोई तब्दीली की कोई हवा नहीं है। लेकिन जो अच्छा आप जो पिछले सेगमेंट वाला इशू है उसके ऊपर बात करते हुए देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान से जो ज़्यादातर लोग हैं जिनकी ऑफशोर कंपनीज हैं उनके पीछे वो अपना जो इल गॉटन मनी है उसको छुपाने का तरीक़ाकार है। लेकिन सारे जो दुनिया के बिजनेसमैन हैं वो ऑफशोर कंपनी बनाते हैं और ये आजकल के बिज़नेस करने की, आप जो एक बंदे की कंपनी है जिसका पूरी दुनिया के अंदर उसका बिजनेस का सेटअप है, तो वहाँ पे उसको अपनी कंपनीज डिफरेंट बनानी पड़ती हैं। तो एक ही ब्रश के साथ हम सबको पेंट नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क से जो ज़्यादा पैसा गया है, बिल्कुल अयाज साहब ठीक बात करें, ज़्यादा तादाद में लोग, और वो लोग जो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, किसी ना किसी पब्लिक सर्विस के अंदर रहे हैं, किसी ना किसी, और इस वक्त जो भी नाम सामने आ रहे हैं हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये वही लोग हैं। ऑफशोर कंपनी किस किस ने बनाई है अभी तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे ही 9:30 बजेंगे और वेबसाइट पर जो उनकी जानिब से फाइल अपलोड की जाएगी उसके बाद ही वाज़ेह होगा कि इस में कौन कौन मुलव्विस है, किस किस की ऑफशोर कंपनी है। स्पेशली अभी अली डार, शौकत तरीन जिनका नाम लिया गया है, हतमी तौर पर हम नहीं कह जा सकते कि उस लिस्ट में इन लोगों का नाम है या नहीं। प्रोग्राम में हमें गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखना है, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पेंडोरा पेपर्स की दस्तावेज़ात मंजर आम पर आने वाली हैं कुछ देर बाद। हमारा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी इदारे इस पर हरकत में आएंगे? अयाज साहब शॉर्टली बता दीजिएगा। भाई एक तो बात ये, आज मुआवजा हुआ, सलमान गनी साहब ने तो शहबाज गिल का काम कर दिया। आज वो 2 और 22 का हमें ज़मान पाक का फ़र्क बता दिया। अब जो मज़ा होगा, सारे मशीरान इंफॉर्मेशन, हाय क्या क्या वजातें आएंगी, क्या क्या फिसलन होगा। बस ये 4-5 रोज़ जो है अच्छे खासे वो होंगे। बस आप देखते जाइए, तमाशा देखते जाइए। ठीक है सलमान साहब, देखें, ये काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जब तक मौसर एहतसाबी सिस्टम
اور یہ عمل نہیں آئے گا، یہ کالے دھن والا سلسلہ بھی جاری رہے گا، ٹیکس چوری بھی جاری رہے گی۔ پاکستان کے اداروں کے لوگ ہی تو انہیں سپورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کم از کم احتساب کے حوالے سے، چونکہ خان صاحب نے اسے بڑا ایشو بنایا ہے، اس حوالے سے تو کوئی اچھی پیش رفت ہونی چاہیے۔ بات یہ کہ اب تک جو احتسابی عمل چلا ہے اس کے بارے میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ اور شفاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے UN میں بھی اس معاملے پر لب کشائی کی ہے، اور پاکستان میں جو احتسابی عمل ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے، احتسابی عمل کے تو بہت سے مسائل ہیں جو اس وقت گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن اصولی طور پر اور قانونی طور پر ادارے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ممبر پارلیمنٹ ہے تو الیکشن ٹھیک ہے، ادارے اس پر کارروائی کر سکتے ہیں۔ خاور آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اصل مسئلہ ہے مریم، اگر کوئی بندہ پبلک سروس میں ہے، کسی گورنمنٹ جاب میں ہے، یا کوئی نمائندہ ہے، پولیٹیشین ہے، ممبر آف دا پارلیمنٹ ہے، جب آپ یہ اوتھ لے کے آتے ہیں ہم لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں، تو پھر آپ مال نہیں بنا سکتے۔ جو جس کا بھی نام ہو اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اور پاکستانی ادارے بھی اس کے خلاف حرکت میں آ سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔ دنیا خبر کی دنیا